بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنا یہ مسنون عمل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد میں آیت الکرسی کا پڑھنا یہ سنت عمل ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھیں یا سنتوں کے بعد پڑھیں؟ اس لیے کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں کافی ٹائم رہتا ہے اور جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، ان کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہیں تو اس وقت تو پڑھ لیتے ہیں۔ یا کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد سنتیں ہیں، عشاء کی نماز ہے، اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں ہیں، یا ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد کی سنتیں ہیں۔ تو اب اس میں تاخیر کریں یا اس کو فوراً پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنا یہ انسان کے لیے ایسا عمل ہے کہ اس کو صرف موت ہی روکے ہوئے جنت میں جانے سے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ آیت الکرسی کب پڑھنا چاہیے، فرض نماز کے بعد میں پڑھیں یا سنتوں کے بعد میں؟ دیکھیے بھائی، اس سلسلے میں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد میں آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری دعائیں بھی ثابت ہیں۔ خالص آیت الکرسی ہی نہیں کہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے اذکار فرض نمازوں کے بعد میں ثابت ہیں۔ اب اذکار وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لمبے اذکار ہوتے ہیں، بہت لمبے ذکر ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹے اذکار ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے، اس میں بہت کم ٹائم لگتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو اس میں چند ٹائم لگتا ہے، بہت کم مختصر ٹائم لگتا ہے، تو اس کو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے، سنتوں سے پہلے بھی۔ جن نمازوں کے بعد میں سنتیں ہیں تو ان میں فرض نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس میں زیادہ لمبا ٹائم کھینچ جائے گا۔ ہاں، جو لمبا ذکر ہے، بہت جو لمبے اذکار ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ پھر سنتیں پڑھیں، اور سنتیں پڑھنے کے بعد میں پھر ان ذکر کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کی تسبیح ہے یا کوئی دوسرا عمل ہے، خاص وظائف ہے، تو وہ پھر وہ سنتوں کے بعد میں کر لیں، اس لیے کہ فرض کے بعد میں سنتوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سنتوں کو فوراً پڑھنا چاہیے، اس کے بعد میں ذکر کرنے چاہیے لمبے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، یعنی چوتھا کلمہ ثابت ہے، تو یہ بھی چھوٹا کلمہ ہے، جلدی سے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو بھی جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ تو دیکھیے بھائی، جو چھوٹے ذکر ہیں ان کو فوراً کر لینا چاہیے، جو بڑے ذکر ہیں ان کو بعد میں کرنا چاہیے، سنتوں کے بعد میں۔ لیکن آیت الکرسی اگر کوئی شخص بعد میں پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو ثواب مکمل ملے گا، یہ فضیلت بھی اس کو مل جائے گی۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔